السلام علیکم صفی نیوز میں خوش آمدید۔ 6 جون بروز اتوار ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ کورونا کی دوسری خوراک پہلے کن افراد کو دی جائے گی؟ ریاض میں مسافر بس اور ٹرک میں تصادم۔ مکہ مکرمہ میں حرمین ٹرین کے نیچے آ کر ایک شخص ہلاک۔ 4 ریجنوں میں 7 مساجد کو سینیٹائزنگ کے بعد کھول دیا گیا۔ مدینہ میں قرنطینہ کی خلاف ورزی پر 53 افراد کے خلاف مقدمہ۔ جامعات اور کالجوں میں نیا تعلیمی سال 29 اگست سے شروع ہوگا۔ شاہ سلمان مرکز کی بنگلہ دیش میں سیلاب زدگان کے لیے امداد۔ کورونا ویکسین کی دوسری خوراک سفر کے لیے ضروری نہیں۔ ایک شخص نے جوازات سے پوچھا ہے کہ فیملی کا خروج نہائی لگایا ہے جبکہ اقامے میں ابھی 7 ماہ باقی ہے۔ فائنل ایگزٹ کے بعد کیا فیملی فیس جو کہ 7 ماہ کی ہے واپسی کی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ ایک اور شخص نے خروج عودہ کے حوالے سے پوچھا ہے کہ خروج عودہ حاصل کر لیا مگر سفر کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا گیا، کیا اس صورت میں کسی قسم کی مشکل ہو سکتی ہے؟ ایک اور سوال، کیا خروج عودہ پر چھٹی پر گئے غیر ملکی کارکن کا حروف لگ سکتا ہے؟ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو جوائن نہیں کیا ہے لائک اور سبسکرائب کی شکل میں تو ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ نے آلریڈی یوٹیوب کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ کورونا کی دوسری خوراک پہلے کن افراد کو دی جائے گی؟ سعودی وزارت صحت نے 5 زمروں کے لیے کورونا ویکسین کی دوسری خوراک کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 5 زمروں میں شامل افراد میں ایکٹیو کیسز، زیادہ موٹاپے میں مبتلا اور 60 برس سے زیادہ عمر والے لوگ شامل ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے بیان میں کہا ہے کہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق کورونا ویکسین کی 1,47,79,326 خوراکیں دی گئی ہے۔ ریاض میں مسافر بس اور ٹرک میں تصادم۔ سعودی عرب میں ریاض کے علاقے نامار کے ایگزٹ نمبر 28 پر مسافر بس اور لوڈنگ ٹرک کے درمیان تصادم میں 12 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ہلال احمر کے ریجنل ترجمان یاسر الجلاجل نے بتایا کہ حادثے کی اطلاع سنیچر کو دوپہر 3:15 پر موصول ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی ہلال احمر کی ابتدائی طبی امدادی یونٹ جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ امدادی کارکنوں نے پوری کارروائی شروع کرتے ہوئے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد پر اہم کی۔ حادثے میں 12 افراد زخمی ہوئے جنہیں شاہ سلمان ہسپتال اور شاہ سعود میڈیکل سٹی کے علاوہ الایمان حبیب ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں حرمین ٹرین کے نیچے آ کر ایک شخص ہلاک۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص حرمین ٹرین کے نیچے آ گیا جس کے باعث اس کی واقعے پر موت ہو گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حرمین ٹرین انتظامیہ نے کہا ہے کہ حادثہ ہفتے کی صبح 9:05 پر مکہ مکرمہ اسٹیشن سے 4 کلومیٹر دور ہوا ہے۔ مذکورہ شخص ریل کے پٹری پر چل رہا تھا جب ٹرین وہاں سے گزر رہی تھی۔ تفتیشی اداروں نے کیس کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ مذکورہ حادثے پر ہمیں انتہائی افسوس ہے اور ہم دعاگو ہے کہ اللہ تعالی متوفی کو مغفرت فرمائے۔ 4 ریجنوں میں 7 مساجد کو سینیٹائزنگ کے بعد کھول دیا گیا۔ وزارت اسلامی امور کی سینیٹائزنگ کے بعد 7 مساجد کو کھولنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارہ نے کہا ہے کہ جن مساجد کو کھولا گیا ہے وہ ملک کے 4 ریجنوں میں واقع ہے۔ وزارہ کا کہنا ہے کہ مذکورہ مساجد کو نمازیوں میں کورونا کی تصدیق کرنے کے بعد بند کر دیا گیا تھا، اب انہیں کھول دیا گیا ہے۔ وزارہ نے مزید بتایا ہے کہ گزشتہ 119 دنوں میں 1500 سے زائد مساجد کو سینیٹائزنگ کے لیے بند کیا گیا تھا جو بحال کر دیا گیا ہے۔ مدینہ میں قرنطینہ کی خلاف ورزی پر 53 افراد کے خلاف مقدمہ۔ سعودی عرب میں مدینہ کے ریجنل پولیس ترجمان کرنل الحسین القحطانی کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے کورونا قرنطینہ اور آئسولیشن کی خلاف ورزی کرنے پر 53 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق کورونا وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد انہیں خود کو آئسولیٹ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی جس کی خلاف ورزی پر انہیں حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ گرفتار شدگان کے خلاف قوانین کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، بعد ازاں انہیں پرانسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا جہاں قانون کے مطابق ان پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ واضح رہے کہ کورونا وائرس میں مبتلا ایسے افراد جن کی کورونا ٹیسٹ مثبت آتا ہے انہیں قرنطینہ یا آئسولیٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان سے وائرس دوسرے تک منتقل نہ ہو۔ اس ضمن میں وزارت صحت کا کہنا تھا کہ وہ افراد جو کورونا وائرس کا شکار ہوتے
چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ 2 ہفتے تک خود کو آئسولیٹ کرے۔ وائرس کے تشخیص ہونے کے بعد یہ لازمی ہوتا ہے کیونکہ کرونا وائرس انسان سے دوسرے میں بڑی تیزی سے منتقل ہوتا ہے۔ اگر ایسے افراد عوامی مقامات پر جاتے ہیں تو اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ دوسرے بھی اس وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ قانون کے مطابق ایسے افراد جو کرونا قرنطینہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں ان پر 2 لاکھ ریال تک جرمانہ، 2 برس قید یا دونوں سزائیں بیک وقت دی جا سکتی ہے۔ سزاؤں کا تعین پروسیکیوشن کا ادارہ کرتا ہے۔ جامعات اور کالجوں میں نیا تعلیمی سال 29 اگست سے شروع ہوگا۔ سعودی عرب میں القریہ سرکاری گزٹ نے جمعے کو نیا یونیورسٹی کیلنڈر شائع کیا ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم کا آغاز 29 اگست 2021 سے ہوگا جبکہ اختتام 16 جون 2022 کو ہوگا۔ نئے تعلیمی سال کے 6 ماہی چھٹیاں 25 نومبر سے ہوگی اور 5 دسمبر سے طلبہ جماعت کا رخ کرے گی۔ شاہ سلمان مرکز کی بنگلہ دیش میں سیلاب زدگان کے لیے امداد۔ شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات نے بنگلہ دیش کے ستکیرا مقام پر سیلاب زدگان میں ہنگامی بنیادوں پر امدادی سامان تقسیم کرایا ہے۔ غذائی اشیاء پر مشتمل 160 ٹن راشن پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ کرونا ویکسین کی دوسری خوراک سفر کے لیے ضروری نہیں۔ سعودی عرب میں معاون سیکریٹری صحت ڈاکٹر عبداللہ العسیری نے کہا ہے کہ کرونا ویکسین کی دوسری خوراک سفر کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ڈاکٹر العسیری نے کرونا ویکسین کی دوسری خوراک میں تاخیر کے حوالے سے بتایا کہ پہلے خوراک کے بعد مدافعتی نظام میں پیدا ہونے والے تبدیلیوں کی نگرانی سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ویکسین کی دونوں خوراکوں کے درمیان کوئی مثالی فاصلہ نہیں۔ معاون سیکریٹری صحت کا کہنا ہے کہ بعض ویکسین میں یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ دوسری خوراک میں جتنے تاخیر کی جاتی ہے اس سے پہلے خوراک کے بدولت اتنے ہی زیادہ مدافعتی نظام بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ معاشرے کے بعض زمروں کو ویکسین کی دوسری خوراک میں تاخیر مفاد عامہ کی خاطر کی جا رہی ہے۔ تاخیر پر تشویش میں مبتلا نہ ہوں۔ بعض ممالک ویکسین کی ایک خوراک سے دوسری خوراک کے درمیان 3 ماہ اور دیگر 4 ماہ کا دورانیہ رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وبائی صورتحال اور آبادی کا تناسب دوسری خوراک کی نظام اوقات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ دوسری خوراک بین الاقوامی سفر کے لیے شرط نہیں ہے۔ ایک شخص نے جوازات سے سوال کیا ہے کہ فیملی کا خروج نہائی لگایا ہے جبکہ اقامے میں ابھی 7 ماہ باقی ہے۔ فائنل ایگزٹ کے بعد کیا فیملی فیس جو کہ 7 ماہ کی ہے واپسی کی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ فیملی فیس جمع کرانے کے بعد اقامے کے تجدید کرائے جانے سے قبل فیس واپس لی جا سکتی ہے۔ اقامے کے تجدید کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد جمع کرائی گئی فیس کی واپسی کی کوئی صورت نہیں۔ ایک اور شخص نے خروج عودہ کے حوالے سے جوازات سے پوچھا ہے کہ خروج عودہ حاصل کر لیا مگر سفر کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، کیا اس صورت میں کسی قسم کی مشکل ہو سکتی ہے؟ جوازات کی جانب سے کہا گیا کہ خروج عودہ ویزے کی مدت کے دوران سفر نہ کرنے پر اسے کینسل کرانا لازمی ہے، بصورت دیگر ویزا کینسل نہ کرنے پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ خروج عودہ کی فیس ماہانہ بنیاد پر وصول کی جاتی ہے جو 100 ریال ماہانہ ہے۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ خروج عودہ جاری ہونے کے بعد جمع کرائی گئی فیس ناقابل واپسی ہوتی ہے۔ ویزے کی مدت کے دوران اسے استعمال نہ کرنے یعنی سفر نہ کرنے کی صورت میں یہ لازمی ہے کہ ویزے کو مقررہ مدت کے دوران کینسل کرایا جائے، بصورت دیگر مدت ختم ہونے پر 1000 ریال جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ جب تک جرمانہ ادا نہیں کیا جاتا اقامے کے تجدید میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ بیرون مملکت سے جوازات کے ٹویٹر پر ایک اور شخص نے دریافت کیا کہ خروج عودہ پر چھٹیوں پر اپنے وطن آیا ہوں کیونکہ کرونا کی وجہ سے سعودی عرب جانے کی پابندی ہے اس لیے وقت مقررہ پر نہیں جا سکا، اس صورت میں کیا کفیل خروج نہائی لگا سکتا ہے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ جو غیر ملکی کارکن خروج عودہ پر مملکت سے باہر گیا ہوا ہے اس کا خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا، یعنی قانونی طور پر ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ جی تو دوستو یہ تھے سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔